انک لا تسمع الموتى، اسی تسلی کی دوسری علت ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو یہ مردوں کی طرح ہیں، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ جس طرح مرنے والے نہیں سنتے، اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ بھی مردوں کی طرح ہیں۔ جس طرح مردے نہیں سنتے، اسی طرح یہ بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہ سورۃ روم اس کی آیت نمبر 52، وہاں بھی بالکل یہی آیت آئی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہاں کہا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ یہ دونوں آیتیں سورۃ نمل کی آیت نمبر 79 اور سورۃ روم کی آیت نمبر 52 اس حقیقت پر واضح کھلی دلیلیں ہیں کہ مرنے والا دنیا والوں کی کوئی کلام، کوئی گفتگو، سلام، پیغام وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام ہی سنانا ہے، جب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، میں اور آپ کون ہیں کہ ہماری آواز، ہماری گفتگو، ہمارا سلام، ہمارا پیغام مرنے والا سن سکے۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 65 پہ ہم نے گفتگو کی تھی، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین پہ رہنے والے بھی غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی واضح آیت کے باوجود لوگ کس طرح قائل ہو گئے کہ انبیاء اور اولیاء بھی عالم الغیب ہیں۔
میں نے کہا تھا کہ ان کے اہل علم لوگوں نے ایک تعویل کر دی. انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے. جہاں جہاں نفی ہو رہی ہے کہ غیب نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے ذاتی طور پہ نہیں جانتے. تو ہم تو ذاتی کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو قائل ہی عطائی کے ہیں کہ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا اس آیت میں عطائی کی نفی کوئی نہیں. انہوں نے یہ تعویل کی. جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے والے وہ دنیا والوں کی بات یا انہیں جب سلام جا کے کریں تو وہ سلام سنتے ہیں یا دنیا والوں کی بات سنتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود انہوں نے یہ نظریہ کیوں بنایا ہے، کہاں سے بنا لیا، اور اس آیت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ چنانچہ انہوں نے تعویل یہ کی کہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے؟ اسے ہم عربی میں کہیں گے اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے. یعنی سنانے کی نفی ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا. سننے کی تو نفی ہی نہیں ہو رہی. یہ ان کی کٹ حجتی ہے، یہ جواب ہے ان کے ذہن میں اس آیت کا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات انک لا تسمع الموتیٰ میں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی سنانے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو ہم عرض کریں گے کہ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں. جن کے پاس قرآن کھلے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں اس کو. انک لا تسمع الموتیٰ، میرے پیغمبر آپ مرنے والوں کو سنا نہیں سکتے. آگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا. کوئی سمجھ آئی کہ میں ہی بیان کروں؟ جب مردوں کے سنانے کی نفی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نہیں. سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں. تو ذرا مہربانی فرمائیے اور یہاں بھی یہی معنی کیجئے، میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہرے سنتے تو ہیں، میرے پیغمبر تو بہروں کو سنا نہیں سکتا. یہ تعویل ہو سکتی ہے یہاں؟ آگے ذرا چلیے، اگلی آیت پہ آ جائیے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا. یہاں بھی وہ معنی کر لیں، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا. اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا. یہ تو مزے کا خیز ہو جائے گی بات، بالکل یہ تو بالکل مذاق بن جائے گا دین کا. تو یہ تعویل ہے ان لوگوں کی، جس طرح مشرکین نے اس بات میں تعویل کی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے. جس طرح وہ تعویل غلط تھی، اس طرح یہ تعویل بھی کیا ہے؟ غلط ہے. کہ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے،
نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سنانے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اور اس کی لطافت پہ جائیں، کتنی لطیف بات میں کہنے لگا ہوں۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں تھے اور وہ لوگ بھی تھے، تو میرے پیغمبر بات کرتے وہ سنتے۔ اس دنیا میں جب تھے وہ زندہ تھے، وہ لوگ زندہ تھے، میرے نبی بات کرتے تھے وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ دفن ہو گئے، ان کے سننے کی طاقت تو اسی طرح ہے، سن رہے ہیں، الیاذ باللہ کمزوری نبی پاک میں آ گئی۔ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ تو اسی طرح سن رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا نہیں سکتے۔ کبھی وہ کہیں گے یہ نفی ہو رہی ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہے، نفی ہے اس بات کی کہ وہ تیری بات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی تعویلیں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی سماع موتا کے مسئلے میں کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آیت اور سورۃ روم کی آیت ہم اشاعت التوحید کے علماء اور طلباء مردوں کے نہ سننے پر پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سننے کی نفی ہے ہی کوئی نہیں، سنانے کی نفی ہے، یہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو میں عرض کروں گا ان آیتوں کو سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر ہم نے دلیل نہیں بنایا، فاروق اعظم نے دلیل بنایا جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کو دلیل بنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، پھر اس کو دلیل بنایا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ یہ لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑیے کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ 70 کافر بدر میں مارے گئے، جن میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے۔ انہیں 2-3 دنوں کے بعد گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا سب کو۔ میرے آقا کنویں کی منڈیر پہ آئے اور میرے آقا نے ایک ایک کافر کو خطاب کرنا شروع کیا، اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا تساں بھی سچا پایا کہ نہیں؟ یہ آپ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ مردے بھی کون؟ ابو جہل، کافر، انہیں میرے نبی خطاب کر رہے ہیں۔ جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، ہم نے تو سچا پا لیا۔ جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا عذاب کا، سزا کا، جہنم کا، تسی بھی سچا پایا یا نہیں پایا؟ میرے نبی نے یہ خطاب کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب میرے آقا نے یہ خطاب کیا، سب سے پہلے فاروق اعظم بولے رضی اللہ تعالی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں مرنے کے 3 دنوں کے بعد؟ حل یسمعون، طالب علم تو اس پر غور کر لینا، اسما نہیں سما، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ آپ 3 دنوں کے بعد ان سے بات کر رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ سن رہی ہیں؟ وَيَقُولُ اللَّهُ، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
حضرت عمر نے اس کو سما پر پیش کیا یا اسما پر پیش کیا؟ سما پر۔ حال یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ اس سننے کے لفظ پر حضرت عمر نے اس آیت کو پیش کیا، انک لا تسمع الموت۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور جو بخاری کی روایت ہے اس میں کالا ناسن، ایک حضرت عمر نہیں بولے، کالا ناسن، بہت سارے لوگ بول اٹھے، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بول اٹھے، یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہی ہیں جن کے جسموں میں روح موجود نہیں، سچی سچی بات کرو۔ یہ جو صحابہ نے تعجب کیا، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے بات کی، کیا خیال ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ مردے سن، اگر عقیدہ ہوتا سننے کا، تعجب کیوں؟ اگر حضرت عمر کا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو تعجب کیوں؟ کوئی تعجب کی ضرورت نہیں تھی۔ تعجب تب بھی کیا نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کوئی کلام، گفتگو، سلام، پیغام، اذان، کوئی چیز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک دوسرا استدلال میرا یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انک لا تسمع الموت والی آیت کو مردوں کے نہ سننے پر پیش کیا ہے۔ یہ تفسیر اور مطلب حضرت عمر کو کس نے بتایا ہوگا؟ کہاں سے سیکھا انہوں نے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے؟ نبی پاک نے فرمایا اس تعجب کے جواب، جب صحابہ نے تعجب کیا تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا تو ہن پتہ نہیں مردے سن دیں، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تعجب والی کون سی بات ہے؟ مرنے والے دنیا والوں کی گفتگو سنتے ہیں نا، نہیں کہا میرے نبی نے۔ میرے نبی نے کہا انہم الان یسمعون ما اقول لہم۔ تین قیدیں لگائیں میرے نبی نے۔ کتنی قیدیں لگائیں؟ تین۔ یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں نا، ورنہ تو آسان سا جواب تھا۔ میرے نبی فرماتے سنتے ہیں، سن رہے ہیں، اور مرنے والے سنتے ہیں، نہیں کہا۔ میرے نبی نے تین قیدیں لگائیں، انہم، بے شک وہ، سارے مردے نہیں، یہ پہلی قید لگائی میرے نبی، صرف یہ الان، اب، ہر وقت نہیں، جی بے شک یہ صرف یہ مردے، سارے مردے نہیں، الان، اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں ان سے کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ کتنی قیدیں لگائیں میرے نبی نے؟ اب صرف یہ، صرف وہ بات جو میں ان سے کر رہا ہوں، یسمعون، وہ سن رہے ہیں۔ یہ میرے آقا نے جواب دی۔ کتنی قیدیں لگا کے؟ تین قیدیں لگا۔ اب آگے تو میں بات کرتا ہوں، ہمارے دوستوں نے نبی پاک کے اس فرمان مبارک کو مردوں کے سننے پر بطور دلیل پیش کر دی۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں، تو نبی پاک نے کہہ دیا وہ سنتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا، نبی پاک کا یہ فرمان جب ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچا تو جو میری ماں نے کہا تھا وہ نہیں مانو گے، ام المومنین کی بات نہیں ماننی،
ام المومنین کی بات مانو نا، ام المومنین نے اس کا کیا معنی کیا تھا؟ لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے نبی نے قیدیں لگائیں، اب صرف وہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ سننا معجزتاً ہے، یہ ان کا سننا معجزتاً ہے۔ کئی محدث تو اس حدیث کو لائی کتاب المعجزات میں ہے جناب، کتنے محدثین ہیں جو اس حدیث کو اس فرمان کو کتاب المعجزات میں لائے ہیں۔ معجزتاً میرے نبی نے لکڑی کے تنے کو بھی سنایا کہ نہیں سنایا؟ پتھروں کو، کنکریوں کو۔ معجزے کی بات ہی نہیں ہے جناب۔ وہ جب نبی پاک خطبہ دیا کرتے تھے ایک تنے پر ٹیک لگا کے، اور پھر جب ممبر آ گیا اور آپ ممبر پہ چلے گئے تو تنے سے رونے کی آوازیں نہیں آپ نے سنا، نہیں علماء بیان کرتے، تنے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میرے نبی ممبر سے اترے، میرے نبی نے تنے سے گفتگو شروع کی۔ میرے نبی نے کہا جو تو چاہنا تو میں اس دنیا تیرے تے ٹیک لا کے خطبہ دیندہ رہنا، میں ممبر پہ نہیں جاتا، اور تو چاہتا ہے تو جنت میں میری رفاقت قبول کر لے۔ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی، اس نے جنت کی رفاقت قبول کی، میرے نبی نے کٹوا کے اسے دفن کیا۔ پھر میرے نبی ممبر پہ آئے، حدیث کے لفظ ہیں ڈسکورے بھرنے لگا، ڈسکورے، یہ اتنا بچے روتے ہیں اور آخر میں ڈسکورے بھرتے ہیں، اس تنے سے ڈسکورے کی آوازیں آنے لگیں۔ تسی صرف سنن دے ہوتے اس کو پیش کر رہے ہو، یہاں وہ لکڑی کا تنا رو بھی رہا ہے، ڈسکورے بھر رہا ہے، میرے نبی نال گلاں ہو رہی نے۔ سچی سچی بات کریں، سچی سچی بات کریں، انصاف اور عدل کی بات کریں۔ اگر کوئی خطیب اور کوئی عالم یہ لکڑی کے تنے والی ساری بات بیان کر کے لوگوں سے کہے اوے لوگو اے جڑی لکڑی ہے نا دروازہ اے سندا، کیوں؟ نبی پاک نہیں سی سنایا، اس لکڑی نے نہیں سی سنا تھا، لہذا یہ لکڑی بھی سنتی ہے، یہ لکڑی بھی سنتی ہے۔ لوگ اسے پاگل کہیں گے، احمق کہیں کہ میرے نبی نے جو لکڑی سے بات کی، گفتگو کی، اپنی بات سنائی، وہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، یہ اسی لکڑی کے تنے کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر بندیالوی کہتا ہے بدر کے مرنے والے کفار سے جو میرے نبی نے بات کی وہ انہی کافروں سے خاص ہے۔ جس طرح یہ معجزہ تھا اسی طرح وہ بھی معجزہ تھا۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت قتادہ، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کافروں کو زندہ کر دیا۔ جی اگر یہ مردوں کے سننے والی بات ہوتی تو حضرت قتادہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک کی گفتگو سنانے کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ ان کی ذلت میں، افسوس میں اضافہ کیا جائے، ندامت میں، حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر کے نبی پاک کی بات سنائی گئی۔ حضرت قتادہ کی یہ بات مان لی جائے تو سارا رب پھڑی، پھر تو تمہاری دلیل بھی نہیں بنتی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ان کی جو قرآن میں مہارت ہے وہ بندہ حیران ہو جاتا، ان کے علم کی جو گہرائی ہے
خدا دی قسم ہے، بڑے بڑے صحابہ، نبی پاک کی محفل میں رہنے والے، نبی پاک کی زبان مقدس سے سننے والے، ان کا دماغ وہاں نہیں پہنچتا جہاں ام المومنین کا دماغ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں جناب۔ وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا بھئی نویں کپڑے لے آؤ، تو میں نویں کپڑے پانا چاہنا کہ نبی پاک نے فرمایا بندہ جن کپڑوں میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو میرے کپڑے نئے ہوں۔ کسی نے حضرت عائشہ کو آ کے بتایا کہ ابو سعید خدری نے یوں کہا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ ابو سعید خدری پہ رحم کرے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو ننگے اٹھنا ہے، جی ننگے اٹھنا ہے۔ تو ماں جی وہ تو حدیث بیان کرتے ہیں، آقا کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ میری ماں نے کہا آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے لباس سے مراد ہیں عمل، جن اعمال میں فوت ہوگا انہی اعمال میں اٹھے گا۔ کہاں نظر پہنچی ام المومنین کی؟ ان کی بڑی عظمت ہے، قرآن فہمی جو ہے نا اس میں ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک صحابی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں، میری بات کو یہ سن رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا کیف یقول رسول اللہ، وہ ساری پہلی بات بیان کرتے اور مردوں کا سننا ثابت کرتے رہتے ہو، یہ بیان نہیں کرو گے کہ یہ بات جب میری ماں تک پہنچی تھی، ام المومنین تک پہنچی تھی، ام المومنین نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا؟ وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی بات؟ کیف یقول رسول اللہ ذالک، یہ بات اللہ کے رسول کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہ یہ اب میری بات کو سن رہے ہیں۔ یہ ذرا لفظ یسمعون پہ ذرا غور کرنا، یہ جو سما اور اسماع کا چکر چلایا نا انہوں نے، سننے اور سنانے کا فرق، ذرا غور کرنا۔ میری ماں کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے اس آیت کو پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کس نے پیش کیا؟ شاباش بولو تو صحیح یار، ام المومنین نے پیش کیا، یہ ہم نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا، اس ام المومنین نے پیش کیا۔ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ قرآن میں اللہ واضح طور پہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ بتلانے والوں نے کہا ماں جی وہ کہتے ہیں نبی پاک نے یہ کہا ہے، نبی پاک نے یہ کہا ہے لا یسمعون۔ میری ماں کہتی ہے تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں۔ نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ کافر جس جہان میں پہنچ چکے ہیں اس جہان میں پہنچ کر انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی تھا صلی اللہ یسمعون کا معنی میری ماں نے کیا یعلمون۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، میری ماں نے تعویل کر دی کہ نبی پاک نے یسمعون کہا ہی نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ یعلمون۔ انہم لیعلمون ما اقول لہم، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، جس جہان میں یہ پہنچ گئے نا انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ دین کون سا سچا تھا، حق پر کون تھا، سیدھے رستے پر کون تھا،
جنت کا مستحق کون ہے اور جہنم کا سزاوار کون. میری ماں نے تعویل کی سما بمینا علم، سننا بمینا جاننا، سننا بمینا جاننا. مزہ نہیں آ گیا؟ قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ رہ گئی، میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعویل کر دی، فرمان بھی سچا ہو گیا، قرآن بھی سچا ہو گیا. یہ تعویل کی میری ماں نے کہ جس جہان میں وہ پہنچ چکے ہیں اس جہان میں پہنچ کر انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا نبی تھا. جو لوگ بدر کے اس واقعہ کو کہ نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں، جو لوگ اسے دلیل بناتے ہیں مردوں کے سننے پر، امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا فرمایا الکوکب الدری میں، اس کا صفحہ 219 ہے، ترمذی کی شرح ہے، ذرا سنیے گا جی. طالب علم تو اسے زیادہ نوٹ کریں اور جو عوام ہیں ان کو میں سمجھا لیتا ہوں. امام الہند نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فسرت ہو بذالک عائشہ، تو نبی پاک کے اس فرمان کی وضاحت کر دی ہے عائشہ نے کہ یسمعون نہیں بلکہ یعلم، سما بمینا علم. حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں؟ فسرت ہو بذالک عائشہ تو فلا یکون دلیلا علی السماع، لہذا اس واقعہ کو مردوں کے سماع پہ دلیل بنانا صحیح. جی حضرت گنگوئی کا فرمان ہے جناب، فلا یکون دلیلا علی السماع، یہ واقعہ مردوں کے سننے پہ دلیل نہیں بن سکتا. فالظاہر انکار السماع، ظاہر بات یہ ہے کہ سماع کا کیا کیا جائے؟ انکار کیا جائے. فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا، اور یہی بات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے کہ مردوں کے سننے کا کیا کیا جائے؟ انکار. یہ بھی جناب علماء دیوبند میں سے ہیں، ہمیں تانے ملتے رہتے ہیں سارے علماء دیوبند اس طرف ہیں جی، اور تم نے ایک الگ دین بنایا ہے اشاعت و توحید والوں نے، اور سارے علماء دیوبند تو مردوں کے سننے کے قائل ہیں. حضرت گنگوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا، یہی بات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ. دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں ایک بڑا نام ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ، انہی کی لکھی ہوئی فضائل اعمال کتاب تعلیم میں پڑھی جاتی، مسجدوں میں پڑھی جاتی. ان کے فضائل اعمال پر جب اعتراض ہوئے نا، لوگوں نے اعتراض کیا، مختلف لوگوں نے، کہ یہ اس میں بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں. انہوں نے ان اعتراضات کا دیا جواب. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اعتراض کا کیا دیا؟ جواب. وہ جو کتاب ہے اعتراضات کا جواب، اس کا صفحہ ہے 199، کتب فضائل پر اشکالات کا جواب. جتنے اشکال ہوتے تھے، شبے پڑتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیے تھے، اس کا جواب دیا حضرت شیخ الحدیث نے. کیا کہاں سے شروع کیا؟ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں. چلیے جی، آپ کہتے ہیں کہ اشاعت و توحید والوں نے کوئی الگ مسلک بنا لیا ہے.
میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، پھر حضرت شیخ الحدیث کا قول پیش کر رہا ہوں۔ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں ہے۔ آگے سنیے جناب، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ گل ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اس بارے میں کیا ہے؟ نص ہے، نص۔ اس کا مطلب ہے حضرت شیخ الحدیث بھی اس آیت سے یہی مفہوم سمجھتے ہیں کہ مردے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ حدیث میں آ گیا نا کہ فلاں جگہ پہ مردوں نے سنا، فلاں جگہ پہ مردوں نے سنا، وہ انہی کے ساتھ خاص رہے گا، اسی جگہ پہ خاص رہے گا، اسے عام کیا۔ میں اس پر کتنی باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی اعظم ہند، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپ کفایت المفتی اٹھائیں، پڑھیں اسے۔ بلکہ جناب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، ایک بڑا نام ہے علماء دیوبند میں، ایک بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت ہے، تفسیر لکھی، تفسیر بیان القرآن۔ انہوں نے اپنی کتاب التکشف میں لکھا، ذرا سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ التکشف میں لکھتے ہیں، جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے بیان سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں سماع کا انکار کرنا واجب ہے۔ جی، جس جگہ پہ خطرہ ہو کہ مردوں کے سننے کی بات کریں گے تو شرک پھیلے گا، اس وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس جگہ پہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسے واجب کہہ رہے ہیں جناب، اور آپ لگے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور جناب فتوے جاری ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، مردے سنتے ہیں جی، مردے سنتے ہیں۔ وہ ہمارے دوسرے ہمارے تو نہیں، تمہارے دوسرے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں کچھ کردے بھی ہیں، سندے بھی ہیں تے دیندے بھی ہیں۔ ایک کہتے ہیں دیندے شندے کوئی نہیں، صرف سنتے ہیں، تسی سنا کے کی لینا؟ انہوں نے تو سنا کے کچھ لیا، کسی نے کہا بیٹا دے دے، مشکل حل کر دے، چلو سنایا تے کچھ لیا، تم نے کیا لیا؟ تم نے دلائل دے کر انہیں ہتھیار دیے، اساں تو ہتھیار دینے ہیں مردے دے سننتے، تم نے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے، کتابیں لکھی ان کے ہاتھ میں، آپ نے ہتھیار دے دی۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ فوت شدہ بزرگ میرے کلام کو، پیغام کو، صدا کو، آواز کو، پکار کو نہیں سنتا، میرے آنے کو دیکھتا نہیں ہے، میرے دیکھ پکانے سے واقف نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ ہو، وہ پکارے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پکارے گا ان کو، مدد مانگے گا ان سے، درخواست کرے گا ان سے۔ پہلا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، پھر شرک آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جہاں مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں مردوں کے سننے کا انکار کرنا کیا ہے؟ سچی سچی بات کیجیے، ہمارے ملک میں کیا مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ نہیں؟ یہیں سے تو پھیلنا ہے، یہیں سے تو ابتدا ہونی ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، مردوں کے سننے کی تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں،
قرآن کی کوئی آیت نہیں تمہارے پاس. یہاں ایک مولوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا اور ان کا دلیل ہے یسمع من یشاء، سنا دیتا ہے جس کو. میں نے کہا واہ، دلیل تو ہوئی. تو وہ اللہ اس لکڑی کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا، وہ اللہ پہاڑ کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا. کوئی قدرت کی بات ہو رہی ہے، بات قانون کی ہو رہی ہے، قاعدے کی ہو رہی ہے، ضابطے کی ہو رہی ہے، اصول کی ہو رہی ہے. وَالضَّابِطَةُ عَدْمُ السِّمَاعِ کما قال انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں. ان کا قول شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الملم مسلم کی شرح، اس میں ان کا قول نقل کیا وَالضَّابِطَةُ هو عدم السماع. ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے نہیں سنتے. والمستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ، استثناء بڑا ہے. کسی موقع پہ کوئی آواز وہ سن لیں، جس طرح حدیث میں آیا کہ دفن کرنے لوٹتے ہیں تو وہ جوتوں کی آواز سن لیتا ہے. مستثنیات اس کے بھی تعویلیں ہیں. حضرت گنگوئی نے خود تعویل کی ہے، تاجیل ملائکہ مراد ہے، سننا مراد نہیں ہے. ضابطہ یہی ہے کہ مرنے والے اس دنیا والوں کا کلام پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل کے معاملے میں تم یتیم ہو. کمنٹ میں مجھے گالیاں نہیں نکالنی کہ مردوں کے سننے پہ دلیل ہو تو وہ لانی کہ مردے سنتے ہیں، یہ نہیں جوتیوں کی آواز سن لی، نو سننے پہ دلیل. جس طرح میں پیش کر رہا ہوں انک لا تسمع سورت فاطر میں کہا، سورت فاطر میں اللہ نے کہا